آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان ہمارے قادر مطلق خدا سے کرتے ہیں۔ ہم کچھ وقت مطالعہ کرنے اور سمجھنے میں گزارتے ہیں کہ کیوں قادر مطلق خدا کو اپنی قدرت کم کرنی پڑی تھی جب وہ جسم میں زمین پر آئے تھے۔ ہوسیہ باب 6 آیت 3 دیکھتے ہیں۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ 6 آیت دیکھیں۔ یہاں یہ لکھا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سب سنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا قادر مطلق ہیں اور اب بھی لوگ خدا کو صرف اپنے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کتاب مقدس سے خدا کی عظیم قدرت کے بارے میں شہادت دیکھتے ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کتاب مقدس کی آیت کے مطابق کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا؟ خدا نے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں جب دنیا ویران اور سنسان تھی تو خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ آیت 4 میں ہم خدا کے روشنی اور تاریکی کو بنانے کے کام کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ خدا نے روشنی اور تاریکی کو بنایا اور فضا کے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کیا۔ آپ سب صرف اسی ایک حقیقت سے ہمیں خدا کی عظیم قوت کا اندازہ لگانے اور سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ایسے طاقتور اور قادر مطلق خدا شروع ہی سے ہمارے خالق الوہیم ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں تخلیق کا سارا کام جسے خدا باپ اور خدا ماں نے انجام دیا درج ہے۔ خدا نے روشنی اور تاریکی کو، تمام اقسام کے درخت، میدان کے جانور، سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے پرندے اور سب اقسام کے پھلدار درخت پیدا کیے۔ ایک کے بعد ایک سب چیزیں خدا کے وسیلہ پیدا کی گئیں۔ تو پھر آپ کے خیال سے خدا نے زمین پر کتنی اقسام کے جاندار پیدا کیے تھے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین پر قریباً 1 کروڑ اقسام کے جاندار وجود رکھتے ہیں۔ ان 1 کروڑ اقسام میں سے آج میں آپ کو نہایت چھوٹے پیراسائٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ لفظ پیراسائٹ سننے میں مثبت نہیں لگتا بلکہ منفی اشارہ سا معلوم ہوتا ہے، لیکن پیراسائٹ نامی ایک فلم نے امریکی اکیڈمی ایوارڈ جیتا تھا۔ آج پیراسائٹ کے متعلق ایک کہانی میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ سب، کیا آپ نے کبھی چیونٹی کے پیراسائٹ کے بارے میں سنا ہے؟ چیونٹیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ایسے پیراسائٹ ہوتے ہیں جو چیونٹیوں کے جسم کے اندر بہت سے عجیب کام کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح چیونٹیاں صبح کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں اور شام کو کام کرنا ختم کرتی ہیں۔ ان کا مقررہ شیڈیول ہوتا ہے۔ بعض اوقات چیونٹیوں میں سے کام ختم کرنے والی کچھ چیونٹیاں اپنے قصبہ کو چھوڑ کر خود کو ایک پتے کے آخر پر لٹکا لیتی ہیں۔ مشترکہ زندگی کے ذریعے چیونٹیاں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں، اس لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیونٹی کوئی کام انفرادی طور پر کرے۔ اگر ایک چیونٹی پتے پر لٹکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر موجود پیراسائٹ اس کے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ چیونٹیاں مشترکہ زندگی گزارنے والی ہوتی ہیں، مگر پیراسائٹ سے متاثرہ چیونٹیاں
ایسا غیر معمولی رویہ دکھاتی ہیں۔ کسی گائے یا بھیڑ کے جسم میں داخل ہونے کے لیے پیراسائٹ چیونٹیوں کو ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آخرکار گائے یا بھیڑ پتوں کے ساتھ لٹکی چیونٹیوں کو بھی نگل جاتی ہیں۔ جب چیونٹیاں گائے کے نظام ہضم میں مر جاتی ہیں تو ایک چیونٹی کا پیراسائٹ فوراً جانور کے جگر میں منتقل ہو جاتا ہے اور وہاں انڈے دیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد یہ انڈے جانوروں کے فضلے کے راستے جسم سے باہر نکل آتے ہیں۔ ان کے باہر آ جانے پر گھونگے آ کر اس فضلے کو چیونٹیوں کے پیراسائٹ سمیت کھا جاتے ہیں۔ وہ انڈے کچھ عرصہ کے لیے گھونگے کے جسم میں رہتے ہیں اور حتیٰ کہ لاروا بننے کے مرحلے سے بھی گزرتے ہیں۔ پھر وہ سب گھونگے کے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو گھونگے سے باہر آنے کے لیے تیار کریں۔ انڈے سے نکلنے والا چیونٹی کا پیراسائٹ گھونگے کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ گھونگا بل کھاتا اور گول گول گھومتا ہے جیسے کہ اس کے پھیپھڑے گدگداتے ہیں، تو گھونگا ساخت نہیں بیٹھ سکتا اور یہ چھینکتا ہے۔ اس لمحے چیونٹی کے تمام پیراسائٹس بلغم میں لپٹے گھونگے کے جسم سے باہر نکل آتے ہیں۔ میں آپ کو سائنس سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ چیونٹی کا دماغ ایک نقطے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو چیونٹیوں میں رہنے والا یہ پیراسائٹ کتنا چھوٹا ہوگا؟ وہ تقریباً اندیکھے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے کہ کوئی ایسی چھوٹی سی چیز ایسے ناقابل یقین طریقہ سے اپنا دماغ استعمال کر سکتی ہے۔ جب پیراسائٹس گھونگے میں سے باہر آ جاتے ہیں تو بلغم کے ڈھیر کے پاس سے گزرنے والی چیونٹیاں اسے دیکھتی ہیں اور غلط فہمی سے اپنی خوراک سمجھتی ہیں۔ یوں چیونٹیاں بلغم کے اس ڈھیر کو ذخیرہ کر لیتی ہیں اور بعد میں اسے کھا لیتی ہیں۔ دراصل گائے یا بھیڑ کا جگر ان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے انہیں وہاں لوٹنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب کبھی آپ پتے کے کنارے سے لٹکی ہوئی چیونٹیاں دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پیراسائٹ سے متاثر ہیں۔ میں آپ کو کیوں یہ کہانی سنا رہا ہوں؟ خدا کے تخلیق کردہ 1 کروڑ جانداروں کی اقسام میں سے کیا یہ حیران کن نہیں کہ کیسے چیونٹی کے یہ پیراسائٹس دائرہ حیات مکمل کرتے ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی خدا عظیم الشان نہیں ہے؟ اپنی تعجب خیز قدرت سے خدا نے انتہائی چھوٹے جاندار سے لے کر وسیع کائنات تک سب کچھ پیدا کیا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ ان کی تخلیق کے تعجب خیز کام سے حیران ہوں؟ قادر مطلق خدا کے اختیار کے تحت چلنے والا اور بنایا جانے والا جہان واقعی شاندار ہے۔ تمام جاندار مخلوقات چاہے وہ خوردبینی اجسام ہوں، انسان یا جانور ہوں، سب عجائب سے پر ہیں۔ ہم اس حقیقت پر یہ سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے انتہائی چھوٹی مخلوق چیونٹی کے دماغ کو قابو میں کر کے اس سے ایسا کروا سکتی ہے۔ کس کی حکمت اور قدرت نے ایسا ہونا بخشا تھا؟ یہ سب ہمارے خدا کی تعجب خیز اور شاندار قدرت کے باعث ہے۔ ہمارے خدا 1 کروڑ اقسام کے جانداروں کا انتظام چلا رہے ہیں، یک کے بعد دیگرے خدا نے ان سب کو تخلیق کیا، یہاں تک کہ خدا نے چیونٹی کے پیراسائٹ کو جبلت بخشی ہے کہ وہ وہاں لوٹ جائے جہاں سے آیا تھا۔ حتیٰ کہ انسان خواہ خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں، ان سب میں پیدائشی طور پر وہاں لوٹنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ کتاب مقدس میں یہ لکھا کہ خدا نے انسان کے دل میں ابدیت کو جاگزین کیا ہے؟ جب ہم اس معاملے کے بارے میں سوچیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں، وہ واقعی احمق ہیں۔ سب چیزیں جیسی نظر آتی ہیں کس نے بنائی ہیں؟ جب پیراسائٹس وجود میں آئے تو انہوں نے اپنی زندگی کا دائرہ ترتیب نہیں دیا تھا۔
ماہر حشرات تعجب کرتے ہیں کہ چیونٹیاں مشترکہ زندگی گزارنے والے کیڑے ہیں، لیکن کیوں کچھ چیونٹیاں اپنے قصبہ کو چھوڑ کر غیر معمولی طور پر پتے کے کنارے پر لٹک رہی ہوتی ہیں؟ بعد میں انہوں نے دریافت کیا کہ جو چیونٹیاں پیراسائٹ سے متاثر ہوتی ہیں صرف وہی غیر معمولی طور پر پیش آتی ہیں۔ جب گائے یا بھیڑیں پتوں کو چرتی ہیں تو چیونٹیاں بھی ساتھ نگل لی جاتی ہیں اور ان کا انجام جانور کا معدہ ہوتا ہے۔ وہاں پیراسائٹس نکل کر انڈے دیتے ہیں جن سے بچے نکلتے ہیں اور پھر اس کے فضلے کے ذریعے جانور کے جسم سے باہر نکل آتے ہیں۔ کیا پیراسائٹس اس عمل کو خود بخود ترتیب دے سکتے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف خدا ہی ہیں جنہوں نے اس قسم کے نظام کو ترتیب دیا ہے۔ جب ہم خدا کی سب چیزوں کو بنانے کی قوت اور ان میں موجود تفصیلات پر غور کریں تو ہم واقعی حیران ہوتے اور بلا تعامل خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی غیر موجودگی پر اصرار کرنے والے واقعی بیوقوف ہیں۔ خدا کی تخلیق کردہ ہر چیز میں پیچیدہ اور دقیق ڈیزائن کے ذریعے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے خالق خدا کتنے طاقتور اور شاندار ہیں۔ زبور باب 14 آیت 1 سے دیکھتے ہیں، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کیا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ ہم جان گئے کہ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں وہ احمق ہیں۔ جب ہم اندیکھی دنیا میں وجود رکھنے والی مخلوقات کی بات کریں تو خدا نے انہیں ان کے کردار کو نبھانے کی قابلیت اور حکمت بخشی ہے۔ جو اس کام کو پورا کرتے ہیں وہ ہمارے خدا ہیں۔ ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ خدا نے میدان کے جانور اور مختلف اقسام کے پودے اور درخت بنائے۔ خدا کے تخلیقی کام کا پیدائش کی کتاب میں مختصراً خلاصہ کیا گیا ہے۔ جب خدا کی پیدا کردہ 1 کروڑ اقسام کا جائزہ لیں تو ان کی مختلف ساخت اور خصوصیات ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ سیون میں کوئی ایسے 2 اراکین نہیں ہیں جن کے چہرے بالکل ایک جیسے ہوں۔ خدا نے انسانوں کو ایک ہی سانچے میں نہیں بنایا تھا، بلکہ اس کے بجائے خدا نے ہر شخص کو ایک ایک کر کے انوکھے طریقے سے پیدا کیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک چیونٹی کے پیراسائٹ پر بھی یہی صادق آتا ہے۔ اس پیراسائٹ کا سائنسی نام ڈیکروسیلیم ٹینڈریکم ہے۔ خدا نے انتہائی چھوٹے جانداروں کو بھی ان کے قد، ساخت اور خصوصیات کے لیے بہت زیادہ غور و فکر سے بنایا ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے میں یہ سمجھنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا کہ اس زمین پر جس میں ہم رہ رہے ہیں خدا نے کتنی زیادہ اپنی محبت انڈیلی ہے۔ اس لیے بیوقوف ترین شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بے شمار لوگ جو جنگ کی بدحالی کے گواہ تھے سوچتے تھے کہ اگر خدا واقعی ہے تو کیوں اتنی بڑی جنگ چھڑی؟ یہ سوچ کر کے خدا نہیں ہے انہوں نے حتیٰ کہ اس موضوع پر تقریر کا انعقاد بھی کیا تھا۔ ان کئی تقاریر میں سے ایک ماہر فلکیات نے کہا، کافی عرصہ سے میں دوربین سے دور دراز کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن میں کسی بھی ستارے میں خدا کو نہیں دیکھ پایا۔ اس لیے خدا کا وجود نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ پھر ایک اور ڈاکٹر آیا اور تقریر کی کہ خدا کا مقصد ہی خدا کے وجود کا انکار کرنا تھا۔ میں ماہر علم تشریح الاعضاء ہوں، بے شمار بار میں نے لوگوں کے جسموں کو چاک کیا ہے اور لوگوں کے سینے چاک کیے ہیں، لیکن میں نے ان کی روح نہیں دیکھی۔
چاہے کتنی ہی بار میں نے دماغ کے آپریشن کیے ہوں، میں روح کے وجود کا مشاہدہ کرنے سے قاصر رہا تھا جس کے بارے میں خدا بتاتے تھے۔ اگر انسانی روح جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اندیکھا خدا بھی وجود نہیں رکھتا؟ ان لوگوں نے بالکل ان بیوقوفوں جیسی باتیں کی جن کا ذکر زبور 14 باب میں کیا گیا ہے۔ سب لوگ جو جمع ہوئے اور تقاریر سنی، انہوں نے داد دی اور یہ کہتے ہوئے تقریر کرنے والوں کے خیالات سے اتفاق کیا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ سامعین کو خیالات کا اظہار کرنے کا کہتے ہوئے تقریر کے اختتام پر انہوں نے سوالات پوچھنے کے لیے وقت دیا۔ چونکہ دونوں مقرروں کی پیشکش مؤثر اور سائنسی شواہد کے قریب تر تھی، اس لیے کسی نے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا۔ ٹھیک اسی لمحے پر ایک بزرگ عورت چبوترے پر آئی اور کہا، میں ماہر فلکیات سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ اس دوربین سے جو تمہارے پاس ہے، کیا تم ہوا کو دیکھ سکتے ہو؟ ماہر فلکیات نے جواب دیا، ہوا نظر نہیں آتی ہے، میں کیسے ہوا کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو پھر تم کیسے قادر مطلق خدا کو اس دوربین سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہوا کو نہیں دیکھ سکتی؟ کم از کم تمہیں ایسی دوربین لینی چاہیے جو تمہیں ہوا دیکھنے کے قابل بنائے، پھر ہی تم یہ بحث کرنے کے اہل ہوگے کہ خدا موجود ہے یا نہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ یہ سنتے ہی ماہر فلکیات اس کے بیان پر شرم سے لال ہو گیا۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر، اتفاقاً کیا تم شادی شدہ ہو؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا اس کے بچے ہیں تو وہ بولا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا تم اپنی بیوی اور بچوں سے محبت کرتے ہو؟ ہاں میں کرتا ہوں۔ کیا تم واقعی ان سے محبت کرتے ہو؟ ہاں میں واقعی ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر ان کے لیے تمہاری محبت کیا تمہارے دل میں ہے یا تمہارے سر میں یا یہ تمہارے منہ میں ہے؟ یہ جہاں کہیں بھی ہے، مہربانی سے اپنی محبت باہر نکالو اور ہمیں دکھاؤ۔ اس نے اسے چھوٹا چاقو دکھاتے ہوئے کہا، کیا تم مہربانی سے ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ کہاں ہے؟ بزرگ عورت کی حکمت سے وہ جنہوں نے سوچا تھا کہ خدا کا وجود نہیں ہے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بدل دیا۔ یہ کہانی اصل واقعہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وقوع میں آیا تھا۔ آپ سب حتیٰ کہ نہایت چھوٹے چیونٹی کے پیراسائٹ کی مثال سے کیا ہم سمجھ نہیں سکتے کہ خدا واقعی زندہ ہے؟ یہ جان کر کے خدا کیسے خوردبینی جہان کا انتظام چلاتے ہیں، ہم خالق خدا کی قادر قدرت کو یقیناً سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ واقعی ہمارے خدا عظیم اور طاقتور ہیں۔ قادر مطلق خدا 2000 سال پہلے آئے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس بدکاروں کو سزا دینے کے تمام اختیارات اور قدرت تھی اور بے ایمانوں کو ایمان بخش سکتے تھے، مگر انہوں نے عاجزی سے جسم پہنا اور یسوع نام سے ملک اسرائیل میں آئے۔ عبرانیوں باب 2 آیت 6 سے دیکھتے ہیں، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں۔ پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ اپنے گناہوں کے باعث جسم پہنے ہم اس زمین پر آئے تھے، تاہم خدا جو گنہگار نہیں ہے، انہیں فرشتوں سے کچھ ہی کم ہو کر جسم میں آنا پڑا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
ہوا میں اڑنے کی طرح خدا کو ایسا کرنا چاہیے یا ویسا کرنا چاہیے، اور ایسے بہت سے کام جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ صرف تبھی ہم اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہیں۔ آپ سب، کیا وجہ تھی کہ یسوع اس زمین پر آئے تھے؟ کیا یہ وجہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی بخش کر ہماری نجات کے لیے آنا نہیں تھی؟ ہم وہ آسمانی گنہگار ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی جہنم میں ابدی موت کی سزا پاتے۔ ایسے بدنصیب گنہگاروں پر رحم کرتے ہوئے خدا نے ہمیں بچانے کے لیے جسم پہنا، اپنے آپ کو فرشتوں سے کچھ ہی کم کرتے ہوئے خدا نے اپنی مرضی سے اپنی قدرت اور جلال پیچھے چھوڑا اور اس زمین پر آئے۔ عبرانیوں باب 2 آیت 14 سے جاری رکھتے ہیں، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، وہ کس میں شریک ہوا؟ تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، دوسرے الفاظ میں مجسم ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے، کیونکہ واقع میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، وہ بھی ان کی طرح شریک ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو تباہ کر دے۔ اگرچہ وہ خدا ہیں جن کے پاس آسمان میں عظیم اختیار ہے، مگر ہمیں بچانے کی خاطر اپنے آپ کو فرشتوں سے کم کرتے ہوئے انہوں نے عارضی طور پر اپنا اختیار اور رتبہ گھٹایا۔ اسی لیے مسیح مصلوب کیے گئے تھے اور ان کا تمسخر اڑایا گیا اور جسم کا درد سہا، حتیٰ کہ ان پر ناصروں کے بدعتی فرقہ کی قیادت کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پھر بھی وہ شہر شہر اپنے ان فرزندوں کو ڈھونڈنے کے لیے گئے جو واقعی خدا کی آواز سن کر توبہ کرنا چاہتے تھے۔ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی اناجیل سے کیا ہم اپنے باپ کا ظہور نہیں دیکھ سکتے، جنہوں نے زمین پر خلوص دل سے منادی کرتے ہوئے بنی آدم کو اپنی آواز پہنچائی؟ عبرانیوں باب 9 دیکھتے ہیں، عبرانیوں باب 9 آیت 27۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر کتنی بار؟ دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ صیون میں اپنے عزیز بچوں کو بچانے کے لیے وہ دوسری بار آئے۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، ہر ایک نے رد کیا، تضحیک کی، تمسخر اڑایا، اذیت پہنچائی اور آخرکار انہیں مصلوب کر دیا۔ دوبارہ اسی جگہ آنا آسان نہیں تھا جہاں ان کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ کیا گیا۔ اگرچہ ہمارے باپ اور ماں کا بدکاروں نے تمسخر اڑایا اور ستایا، ایسا اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بے بس تھے۔ ہمیں درست طور پر اپنے خدا کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے باپ اور ماں خدا الوہیم ہیں جن کے پاس عظیم اور تعجب خیز قدرت ہے، تو بھی انہوں نے اس زمین پر آ کر اسے جسم میں چھپایا۔ ہمیں ہرگز اس حقیقت کو بھلانا نہیں چاہیے کہ ہمارے سنگین گناہوں کے سبب جو ہم نے آسمان میں کیے تھے وہ اس راہ پر چلے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنا مکاشفہ یوحنا رسول پر ظاہر کیا تاکہ ہمیں آگاہ کرے کہ صرف روح اور دلہن سے رہنمائی پانے والے آسمان میں لوٹ سکتے ہیں۔ ہم مکاشفہ 22 باب سے دیکھتے ہیں، مکاشفہ باب 22 آیت 17۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ جیسا کہ روح اور دلہن کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ،
ہمیں اپنے باپ اور ماں کو ڈھونڈنا اور ان کے پاس آنا چاہیے۔ آپ اور میں ان کے پاس آئے ہیں اور اب نئے عہد کی سچائی کے وسیلہ ان سے مفت آب حیات پا رہے ہیں۔ تاہم اگر ہم سوچیں، لیکن میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں، تو کہیں ہم خدا کی نجات کے منصوبے سے بہہ کر دور نہ چلے جائیں۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں خدا کے کلام کی فرما برداری کے بارے میں سکھاتی ہے، صحیح؟ ہمیں بچانے کے لیے روح اور دلہن فرشتوں سے کچھ ہی کم کیے گئے اور زمین پر آئے۔ انہوں نے ہمیں نجات کی راہ سکھانے کی غرض سے خوشی سے جسم پہنا۔ ان کا فضل کتنا شاندار ہے اور ہمارے لیے ان کی محبت کتنی خوبصورت ہے۔ ہمیں ہرگز ان کی قربانی کو یہ سوچتے ہوئے سرسری نہیں لینا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیا کیونکہ وہ خدا ہیں۔ اس کے بجائے ہم یاد رکھیں کہ باپ اور ماں کا ایسا عظیم عزم صرف ہم گنہگاروں کو بچانے کے لیے تھا۔ میں آپ سب سے خلوص دل سے کہتا ہوں کہ اس راہ کی پیروی کریں جو ہمارے خدا نے ہمیں دکھائی ہے، تاکہ ہم آسمان کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل ہوں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔